یا رحمان اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی پیارا مبارک اور صفاتی نام۔ اس نام سے اللہ رب العزت کو پکارنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا ایک اور پیارا اور صفاتی نام، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہر جگہ عزت عطا فرماتا ہے۔ ہر کوئی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس نام کو پڑھتا ہے۔ یا وہاب عطا کرنے والا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو وہاب کہہ کر پکارتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی۔ جب آپ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دیتا ہے، عزت سے مالا مال کر دیتا ہے، رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، حلال اور پاکیزہ رزق سے مالا مال کر دیتا ہے، نیک اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے، ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی دوسری مبارک جمعرات آ گئی ہے اور آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے انہی 3 ناموں کا اور قرآن پاک کی اس سب سے چھوٹی سورت کا ایک بڑا ہی مبارک اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھتے ہو تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق سے نواز دے اور رزق بھی حلال اور پاکیزہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو ہمیشہ برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو برکت والا رزق عطا کرے گا تو اس رزق میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ سارا سال آپ سے وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب اس مبارک عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، کوشش کریں کہ یہ عمل مٹھی بھر چاولوں پر کیا جائے۔ تھوڑے سے چاول لے لیں اور ان چاولوں پر اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر آپ چاولوں پر یہ عمل یا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک روٹی لے لیں اور اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ ان ٹکڑوں پر آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاولوں پر بھی یہ عمل نہیں کر سکتے، روٹی کے ٹکڑوں پر بھی یہ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ رب العزت آپ کو ضرور فوائد سے نوازے گا۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہو تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہو، یا پھر چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھنا چاہو تو اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یا رحمان، یا عزیز، یا وہاب۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا رحمان، یا عزیز، یا وہاب۔ ناموں کی ترتیب آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان، یا عزیز، یا وہاب، یہ ایک ہو گیا۔ یا رحمان، یا عزیز، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد صرف 7 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے
اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے تینوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے سامنے چاول رکھے ہیں تو ان پر دم کر دیں، اور اگر آپ نے اپنے سامنے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے ہیں تو ان پر دم کر دیں، اور اگر آپ نے نہ تو اپنے پاس چاول رکھے ہیں اور نہ ہی روٹی کے ٹکڑے رکھے ہیں تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگے کہ یا پروردگار میرے رزق کو وسیع کر دے، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے۔ اس طرح آپ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اور اگر آپ نے روٹی کے ٹکڑوں اور چاولوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو پھر آپ نے دم کرنے کے بعد ان چاولوں کو گھر کی چھت پر رکھ دینا ہے، یا کسی کھلے میدان میں رکھ دیں، یا پھر قبرستان میں جائیں جہاں چرند پرند آتے ہیں، وہاں کسی صاف جگہ میں چاول یا پھر روٹی کے ٹکڑوں کو رکھ دیں۔ اب اس عمل کی برکت سے وہ چرند پرند ان ٹکڑوں کو کھائیں گے، ان چاولوں کو کھائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے رزق کے لیے دعا مانگیں گے کہ یا پروردگار جس طرح اس بندے نے یا بندی نے ہمیں کھلایا، تو بھی اپنے غیب کے خزانوں سے اسے عطا کر۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا، اور خیر و برکت والا ایسا رزق عطا کرے گا جو کبھی بھی آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور بات آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو دوران وظیفہ آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت، کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ بنا گفتگو کے، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔